سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان میں سے اللہ رب العزت نے جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کی نشانیاں بتلاتے ہوئے، ان کی عادات، ان کی خصلات، ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بے علم لوگوں سے وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا رویہ کیا ہے کہ جب وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں قالوا سلاما، کہ سلامتی ہو تم پر، تاکہ اس کے شر سے، اس کی باتوں سے جس کا اس کو علم نہیں ہے، ان سے بچنے کے لیے۔ حالانکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دنیا داری کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کے بارے میں ان کو علم ہو یا نہ ہو، ان کی یہ عادت ہے کہ وہ اس بات کو لے کر، اگر بات آپ نے کر دی نماز کے بارے میں تو وہ دوڑے گا،
زکوٰۃ کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، دوسرے معاملات کی طرف۔ بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو کہا کہ یہ قرآن کے اندر ہے، یہ حدیث کے اندر ہے، وہ آگے سے کہے نہیں جی میرے تو بڑے یہ معاملات کرتے آئے، میرے خاندان والے فلاں فلاں۔ پہلے ایک جمعہ میں نے پڑھایا، اس کے اندر میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اطاعت کیا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَإِن تُطِيعَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم نے اکثریت کو دیکھ کر ان کی اطاعت کی، چاہے وہ گمراہی کیوں نہ ہو، تو کیا ہے تم بھی ان کے پیچھے گمراہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کا یہ کلام اعلان کر رہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں ان کے اندر یہ عادات ہوں گی، یہ خصلتیں ہوں گی۔ کون کون سی؟ کہ جب وہ زمین کے اوپر چلیں گے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلیں گے، اور جب کہیں کوئی ایسی مجلس محفل یا ایسا معاملہ ہوگا تو وہاں سے وہ کیا ہے خاموشی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ والذین، وہ لوگ، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی علامات بتلاتے ہوئے اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں کے اوپر، پیشانیوں کے اوپر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نشانات ہوں گے۔ اور یہ میرے اللہ کے وہ بندے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی چیز مانگتے ہیں ہمارا رب ہمیں عطا نہیں کرتا، تو میرے بھائی پھر یہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو کہ تم اپنے شب و روز، اپنے دن اور رات کے معاملات کو دیکھو۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے نا جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو زمین کے اوپر چلتے ہیں نا، وہ کس طرح اکڑ اکڑ کر، اور وہ اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ وہ اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، نہ وہ تو زمین کے سینے کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ وہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے۔ اور بات یہ نہیں کہ آج ہم بھی چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے، یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا اعلان کیا ہے یا کر کے دکھلایا ہے۔ تو میرے نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو، کوئی بھی ایسا پہلو مخفی نہیں چھوڑا، چاہے وہ جلوت کے معاملات ہو، خلوت کے معاملات ہوں، شریعت نے ان کو کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا۔ کسی نے سوال پوچھا نا کہ تمہارے دین کے اندر کوئی شرم حیا، کوئی سوال کرتے ہوئے یا کوئی معاملہ پوچھتے ہوئے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے ہمیں تو پاخانے کے آداب بھی بتلا دیے گئے کہ کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ میرے اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نشانیاں بتلا رہا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ کس طرح راتیں گزارتے ہیں؟ سجدے اور قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور پھر وہ لوگ کہیں گے جن کے اندر یہ علامات ہوں گی، اے اللہ ہم سے اپنے اس عذاب کو، جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ ان عذابہا کان غراما، کہ بے شک یہ بہت زیادہ سخت ہے، وزنی ہے، بھاری ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقاما، اللہ رب العزت نے اس کا دن مقرر کر دیا ہے اور اس کی جگہ بھی مقرر کر دی۔ یہ میرا رب پہلے کیا ہے؟ بندوں کو بتلا رہا ہے کہ تم اپنے اندر یہ عادات، یہ خصلتیں پیدا کر لو، اور پھر ان کو ڈرا رہا ہے کہ میرا ایک عذاب جہنم کی صورت کے اندر ہے،
جس کی گھڑی وقت اور جگہ مقرر کر دی گئی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے جو عذاب ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جب ہم ان کو مال دیتے ہیں نا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب ان کو مال دیا جاتا ہے تو پھر یہ کس طرح خرچ کرتے ہیں، نہ اس میں اسراف کرتے ہیں، جس کو ہم عرف عام کے اندر فضول خرچی کہتے ہیں کہ ضرورت کی چیز نہیں، چیز کی بھی ضرورت نہیں، اس کو لے کر رکھ لیا۔ ولم یقتروا، بلکہ وہ اس کے درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں، نہ اس کے اندر اسراف کرتے ہیں، بڑھاتے نہیں۔ وکان بین ذلک قواما، بلکہ وہ کیا ہے، درمیانہ رستہ، کہ نہ وہ زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہ میرے رب نے اس بات کا احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن کی آیات کے اندر، اللہ رب العزت کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال چھین کر آزماتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال حدیث ہے بخاری کے اندر، ایک نابینا، ایک کوڑی اور ایک گنجا، ان کی اللہ رب العزت نے نبی کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ 3 آدمی تھے جن کی پہلے یہ کنڈیشن تھی، بیمار تھی کہ ان کے قریب جانا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، نہایت ہی مفلس۔ پھر اللہ کا فرشتہ آیا، سوال کیا، اس نے ان کو مال دیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر اس لیے بیان کہ وقت کی قلت کی وجہ سے۔ بندہ اللہ کا فرشتہ آیا، پوچھا، ان کو مال دے دیا گیا، بکریاں، اونٹ، گائے، ان کے پاس مال آیا، وہ اللہ نے ان کی برکت ڈالی، امیر ہو گئے۔ پھر وہی آزمائش کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیجا مفلس اور ضرورت مند انسان کی شکل کے اندر۔ جب وہ آیا، سوال کرنے لگا، 2 کہنے لگے یہ تو ہمارے محنت کی کمائی ہے، ہمارے بڑوں نے دیا، ہم اس کو کس طرح ضائع کریں۔ تیسرا، اس نے کہا جتنا لینا چاہتے ہو لے لو، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی حالت کو برقرار رکھا، اور جو دوسرے تھے ان کو واپس ان کی اسی حالت کے اندر لے آئے اللہ نے۔ یہ بخاری کے اندر ہے، مفصل واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ احتمال ہونا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ آیا کچھ فیض پوش انسان، ضرورت مند انسان ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے تو خود اس کی تحقیق کریں، پتہ کریں کہ آیا یہ واقعی ضرورت مند ہے یا شوقیہ طور پر مانگ رہا ہے، جس طرح آج ہمارے معاشرہ کے اندر بے شمار لوگ ہیں۔ تو میرا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ زیادہ مال کو ضائع کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے، وہ درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، بار بار اللہ رب العزت یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یہ نہیں مختص کیا کہ جو اللہ کے نبی کے دور کے اندر صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، محدثین ہیں، اولیاء ہیں یا علماء ہیں، کسی بھی گروہ کو اللہ رب العزت نے مختص نہیں کیا، بلکہ اعلان فرمایا والذین، وہ لوگ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید آپ سب کے گھروں کے اندر موجود ہو، یہ 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے، اور اس کی جو آیت ہے نا وہ 61، وہاں سے شروع ہو کر یہ آگے آپ ترجمے کے اندر، ہر گھر کے اندر قرآن مجید ہوگا، اس کے اندر جا کر پڑھ لینا۔ تو اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ یعنی جب مشکل میں ہوتے ہیں تو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کن الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگنا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی جان کو
یہ نہیں کہا کہ میرے رب تو نے مجھ کو آزمائش میں ڈال دیا، نہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ آدم علیہ السلام اپنے رب سے کہہ رہے ہیں میرے رب ہم نے کیا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کیا اللہ سے التجا کر رہے ہیں، انی کنت من الظالمین، کہ اگر اے اللہ تو نے میرے حال پر رحم نہ کیا تو کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ میرے رب نے زندہ مثالیں نبیوں کی اس لیے بیان فرمائی تاکہ لوگ اس کے اوپر دیکھ لیں کہ میرا رب کتنی قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، جس کو حرام قرار دیا اللہ نے ناحق ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اب اس کے اندر تشریح کرنی ہے، توجیہ کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے؟ 16ویں پارے کے اندر ہے الا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ نہ اپنی اولادوں کو قتل کرو اپنے املاک، اپنے رزق کے ڈر کی وجہ سے۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، تشریح کس طرح کریں گے، تعریف کس طرح کریں گے ان الفاظ کی؟ اب یہ کون سی جانیں ہیں جن کو ہم ضائع کر رہے ہیں؟ اور یہ اپنے گھروں کے اندر جا کر دیکھ لینا، اس کے اندر اس کی تشریح بھی پڑھ لینا کہ اللہ نے کن جانوں کے بارے میں اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں وہ لوگ جس طرح یہ باتیں ہمارے معاشرہ کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، جس جان کو اللہ نے دنیا کے اندر لانا ہے نا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور جس پر میرا رب چاہے کہ یہ جان دنیا کے اندر جانے والی نہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت اپنے اندر پورا پورا مضمون سموئے ہوئے ہے، لیکن یہ ساری باتیں ضمن اس لیے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب کون سی جانیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، جن کو قتل نہیں کر سکتے؟ مسلمان، بلکہ کسی بھی ذمی کو بھی آپ نہ حق قتل نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کی حرمت اتنی زیادہ رکھی ہے کہ جس کسی نے، اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، ہاسپٹل کے اندر جب ہم جاتے ہیں نا تو وہاں پر ایک آیت مبارکہ لکھی تھی، من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک کسی شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر سے وہ انسانیت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ جانوروں کے اندر وہ انس، پیار اور محبت کس لیے نہیں پایا جاتا جو انسانوں کے اندر ہے؟ کیونکہ یہ ذی شعور ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عقل سلیمہ عطا فرمائی ہے، اور یہ اپنے اچھے اور برے کی، بڑے اور چھوٹے کی پہچان کرنا جانتا ہے۔ اور حابیل اور قابیل کا واقعہ اس لیے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وہ دنیا کے پہلے لوگ تھے، ایک نے قتل کیا سگے بھائی، ایک نے قتل کیا اور دوسرا مقتول کون ہے؟ وہ بھی سگا بھائی۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ان کا نام چلتا آ رہا ہے، جب بھی کبھی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے تو ان کا نام آتا ہے۔ ولا یزنون، اور وہ کیا ہے؟ گمانوں کے اندر، وہموں کے اندر پڑنے والے نہیں ہوتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ معاملات کرے گا، یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود، پھر وہ کیا ہے؟ اساما، یہ جہنم کے وہ گڑھے ہیں، وہ وادیاں ہیں جن کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، پھر ان کے اوپر سے کیا ہے؟ اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا جو جان بوجھ کر یہ معاملات کریں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ
मुहाना, वो हमेशा के लिए वो उनका ठिकाना बना दिया जाएगा, वहीं पर वो मुकीम हो जाएंगे। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, मगर वो लोग, पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो खसलतें बयान फरमाई, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि होना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ये दो खसलतें बयान करके फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ऐलान फरमा रहे हैं कि जो लोग दिन और रात जिनके क्या है अपने रब के लिए गुजरते, फिर वो क्या है इसराफ नहीं करते। फिर आगे जहन्नुम का तज़किरा फरमाया, फिर आगे खसलतें बयान करके फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से डरा रहे हैं, अपने अज़ाबों से डरा रहे हैं। किस लिए कि अगर हमारे अंदर कोई एक आदत आ जाए, कोई खसलत आ जाए, और साथ हम इस बात को भी लेकर चलते रहें कि हमने क्या है नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, सदका खैरात करना है, नेक काम करने हैं, लेकिन लोगों का हक मारना है, झूठ बोलना है, चुगली करनी है, गीबत करनी है, और क्या है लोगों को उल्टे नामों से पुकारना है, तो फिर मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अगर तू सीधे रास्ते पर आने के बाद फिर तू मुड़ जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए वही चीज़ें हैं जो पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो तौबा कर ले, जो मुआफ़ी मांग ले, जो रुजू कर ले, जो वापस लौट आए, व आमना व आमिला अमलन सालिहन, वो अल्लाह के रास्ते पर वापस आ जाए, फिर वो अमल करे, वो अमल जो नेक हो। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसना, फिर वो लोग जिन्होंने गुनाह किए होंगे, मेरा रब क्या है उनकी जो बुराइयां होंगी, गुनाह होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेकियों के अंदर तब्दील कर देंगे। वकानल्लाहु गफूरुर रहीमा, और मेरा रब मुआफ़ करने वाला, दरगुज़र करने वाला और रहम करने वाला है, मेहरबान है, मुशफ़िक़ है। ये उन लोगों के लिए जो क्या है वापस लौट आते हैं, अपने रब की तरफ रुजू कर लेते हैं, मुआफ़ी मांग लेते हैं। और मुआफ़ी कैसी? तौबतन नसूहा, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। ये नहीं कि आज गुनाह कर लिया, बुराई कर ली, तो दिल के अंदर ये ख्याल आया कि नहीं आइंदा नहीं करूँगा, फिर कुछ वक़्त गुजरने के बाद दोबारा उसके ऊपर उसी गुनाह को दोहराए, दिल से ना छोड़े, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, फिर उनके लिए क्या है, उनकी फिर जो गुनाह है ना, उनको जो जहन्नुम के गड्ढे उनके अंदर डाला जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ऐलान फरमा रहे हैं, फिर जो इनके अमाल होंगे हम उनको क्या कर देंगे, उनके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर देंगे। वमन ताबा व अमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो लोग मुआफ़ी मांग लेंगे, नेका अमाल करते रहेंगे, बेशक अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल कर लेगा, और फिर उनका ठिकाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है, बेहतरीन है उनका मुकाम, उनका ठहरना अल्लाह की तरफ है, बेहतरीन। और ये फिर कैसे लोग होंगे? वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, ये वो लोग हैं जो झूठी गवाही नहीं देंगे। क्या है? किसी की झूठी गवाही नहीं देंगे, भाई होगा, बाप होगा, बेटा होगा, क्या है यहाँ पर किज़ब का लफ्ज़ भी तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि झूठ ना बोलने वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा, कि वो क्या है बुरी मजलिसों के अंदर, बुरी जगहों के अंदर, ऐसी मजलिस जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही हो, या ऐसी मजलिस हो जिसके अंदर सरीहन अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फिर उनका शेवा क्या होगा, वइज़ा मर्रु बिल्लग़्वी मर्रु किरामा, वहाँ से वो बेहतरीन और उम्दा तरीके से गुजर जाएंगे बग़ैर कोई लगव बात किए, मुआमला किए। अब उसकी मिसाल मैं देना चाहूँ तो देने से कुछ बाज़ भाई उसको नेगेटिव लेंगे कि जी ये फ़लाँ के ऊपर चोट कर रहा है, फ़लाँ चोट कर रहा है। मसलन
اللہ کے نبی کے دور کی مثال دیتے ہیں، اس وقت کی رہ نہیں دیتے ہیں، بہتر ہے۔ جس طرح کفار کی مجلسیں ہوتی تھی جس کے اندر وہ دنیا داری کی باتیں کرتے تھے یا لغو معاملات کرتے تھے، شور و غل، ناچ گانا وغیرہ، تو صحابہ اکرام کا یہ شیوا تھا کہ وہ وہاں سے کیا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ یہ نہیں کرتے تھے کہ ایسی کوئی مجلس ہے، محفل ہے تو وہاں پر ٹھہر گئے، ان کے ساتھ حصہ بن گئے اور بعد میں کیا ہے مجلس کے کفارے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کر وہاں سے چلے گئے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت ان لوگوں کی نشانیاں خصلتیں بیان فرما رہا ہے جو میرے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور پھر جب میرے رب کی بات آتی ہے، ذکر ہوتا ہے میرے رب کا، تو پھر کیا ہے وہ اس کے اوپر وہ گر جاتے ہیں، سجدے میں پھر پڑ جاتے ہیں، صما وعمیانا، گونگے اور بہرے ہو کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باقی جو رہ گیا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر کبھی اپنے گھروں کے اندر جا کر نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ گھر جا کر پڑھیں، تاکہ زندگی کے اندر جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو ہم کسی کو بتلانے کے لیے یا اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کے لیے ہمارے پاس مثال ہونی چاہیے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری تعلیمات کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس دنیا کے اندر پھر رہے۔ اور بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ یہ مسجد کے اوپر جو جگہ ہے وہ زیر تعمیر ہے اور لوگ اپنا تعاون کر رہے ہیں۔ بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ جتنا ہو سکے یہ اوپر جو چھت کے اوپر جگہ ہے اس کا وزٹ کر لیں، جتنا ہو سکے، جتنی کسی کی استطاعت ہو وہ اس کے ساتھ تعاون کر کے جائے۔ یہ پہلے جو مسجد ہے یہ بھی آپ بھائیوں کے تعاون سے بنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی میرے بھائی ہیں جو دینا چاہتے ہیں یا جو دیتے ہیں یا جن کے دل کے اندر خیال ہے، ارادہ ہے ان کا، اللہ رب العزت ان کی خواہشات کو، نیک تمناؤں کو اللہ رب العزت پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم احفظ بلادنا وبلاد المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین وشدد شملهم ومزق جمعهم وخرق بنیانهم ودمر دیارهم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی اپنی صفوں کو درست کر۔